السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے۔ 9 اسباق مکمل ہو چکے ہیں، 10واں سبق ہمارے سامنے ہے۔ 10ویں سبق میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان ہے۔ جملہ کس کو کہتے ہیں یہ پیچھے کے اسباق میں بات گزر چکی ہے۔ خبریہ کس کو کہتے ہیں اور انشائیہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی بات اگرچہ گزر چکی ہے، لیکن یہاں دوبارہ پھر کہی جائے گی۔ جملہ یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں اور بات بھی مکمل ہو رہی ہو تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام مرکب مفید بھی ہے۔ دیکھیں، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ میں آپ سے کہوں زید عالم ہے تو آپ یہ بول سکتے ہیں نا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، یا یہ بھی آپ بول سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ بولیں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے ہی جاء بکرن، بکر آیا، آپ بول سکتے ہیں آپ یہ بات صحیح ہے، سچ ہے، یہ بات جھوٹ ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ جیسے من ہوا، میں کہوں گا وہ کون ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا وہ کون ہے، بجائے اس کے آپ یہ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس میں جھوٹ اور سچ کی کیا بات ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں وہ کون ہے، اس میں آپ مجھ کو جھوٹا یا سچا یا یہ بات جھوٹی یا سچی نہیں کہہ سکتے، تو اسی کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اب دیکھیے، من ہوا وہ کون ہے، حل ذہب خالد، کیا خالد گئے۔ اب میں پوچھوں گا آپ سے خالد چلے گئے تو آپ مجھ کو کیا کہیں گے، یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات سچی ہے، یعنی آپ میری بات کو کہہ رہے ہیں۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ تو سوال ہے۔ سوال سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا، سوال سوال ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی اقسام، یعنی کون کون سے جملے جملہ انشائیہ بنتے ہیں۔ دیکھیے، جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1، امر۔ امر آپ صرف میں پڑھ چکے ہوں گے، امر کی پوری گردان۔ امر کیا ہوتا ہے وہ یہاں دیکھیں، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو۔ جیسے انصر، مدد کر، حکم دیا جا رہا، مدد کر، بیٹھ، اٹھ، کھا پی، نماز پڑھ، کتاب پڑھ، ہوم ورک کر۔ جس جملے میں بھی کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہو اسے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ امر نہیں، وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، لا تکفر، ناشکری مت کر، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ جس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہو وہ جملہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ استفہام یعنی سوال، وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو، اجاء زید، کیا زید آیا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اس کو بھی آپ سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تمنی، وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، جیسے لیت زیدن فاز، کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ ترجی، وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، جیسے لعل زیدن جاء، شاید کہ زید آ گیا۔ عقود، وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے، جیسے بعتو، میں نے بیچا، نکحتو، میں نے نکاح کیا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ قسم، وہ جملہ جس میں قسم کھائی گئی ہو، جیسے احلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، دعا، وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جیسے یرحمنا اللہ، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ نوٹ: جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ سب جملہ انشائیہ ہیں، ان کے علاوہ جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ خبریہ۔ بہت ہی آسان سبق ہے، یہ 8 جملہ انشائیہ کی یہ 8 قسمیں یاد کر لیجئے، تعریفات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ۔ ان کے علاوہ باقی جملے جملہ خبریہ ہوتے ہیں، اور یہ تمرینیں آپ کو یہاں سمجھ کر حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔